یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیغام قرآن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر اس پروگرام کا حصہ ہے۔ 25واں پارہ اس وقت جاری و ساری ہے، تیسرا ربع آج تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ جہاں جہاں ہیں اس وقت قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے تیار ہو جائیں۔ تلاوت فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوا اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عنقریب مزید ہدایت دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول اور انہوں نے اس عقیدہ توحید کو اپنی نسل میں باقی رکھا تاکہ ان کی اولاد اسی عقیدے کی طرف رجوع کرے، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی فائدہ پہنچایا حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے پاس حق پہنچ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا یہ کفار آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے کہ انجام کار یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم رحمان کا کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھت چاندی کی بنا دیتے اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تختوں پر وہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، چاندی کے علاوہ سونے کا بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، اور آخرت کا اجر آپ کے رب کے پاس صرف متقین کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں سو وہی اس کا ساتھی ہے، اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. حتیٰ کہ جب وہ اندھا کافر ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، سو وہ کیسا برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اے کافرو تمہیں آج اس پشیمانی سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تم سب عذاب میں شریک ہو. کیا آپ بہروں کو واعظ سنائیں گے اور اندھوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سو آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. بے شک آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور بے شک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے.
اور ان قریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے کہا میں اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ سو جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو اسی وقت وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو بار بار عذاب سے پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسیلے سے دعا کیجئے جو آپ کے پاس ہے، بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ اسی وقت اپنے عہد کو توڑنے والے تھے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا اے میری قوم کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور یہ دریا جو میرے محل کے کنارے بہ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بہت بے وقت ہے اور جو اپنا ما فی الضمیر صاف طرح بیان نہیں کر سکتا؟ اگر یہ واقعی رسول ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرشتے آتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔
پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی اور انہوں نے کہا آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو آپ سے بیان کرنا محض جھگڑنے کے لیے ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون۔ ابن مریم محض ہمارے مقدس بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے بعد زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور بے شک وہ ابن مریم ضرور قیامت کی نشانی ہیں، سو اے مخاطب تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہی صراط مستقیم ہے، اور شیطان تم کو روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ اور جب عیسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو۔ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ وہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ما سوا متقین کے۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآيات
مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے، تم اور تمہاری بیویاں ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے گرد سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو ان کا دل چاہے گا اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو۔ اس جنت میں تمہارے لیے بکثرت پھل ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون۔ بے شک جرم کرنے والے ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوسی سے پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ اور وہ دوزخ کے نگران فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک، چاہیے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے۔ وہ کہے گا، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ کیا انہوں نے کسی کام کو پکا کر لیا ہے؟ بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں۔ یا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں اور ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون۔ آپ کہیے، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمینوں کا رب جو عرش کا رب ہے وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ آپ ان کو ان کے مشغلوں اور لغویات میں پڑے رہنے دیں حتیٰ کہ ان کا صادقہ اس دن سے پڑ جائے جس دن سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ وهو الذي في السماء إله
في الأرض إله وهو الحكيم العليم وہی آسمان میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکمت والا اور بے حد علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جو حق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور قسم ہے رسول مکرم کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے بس ہمارا سلام، پس یہ عنقریب جان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے، بے شک وہی بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين۔ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے
وہ زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ بلکہ وہ شک میں ہیں، کھیل رہے ہیں، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔ اس دن وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ اگر ہم کچھ وقت کے لیے عذاب دور کر دیں تو بے شک تم پھر کفر کی طرف لوٹنے والے ہو، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ بے شک ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں، ان کے پاس معزز رسول آئے تھے کہ اللہ کے بندوں بنو اسرائیل کو میرے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں، اور بے شک میں تمہارے سنسار کرنے سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے اور تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 25ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اور گزشتہ نشست میں سورۃ الزخرف کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اسی تسلسل میں آج سورہ زخرف کی تلاوت بھی مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دخان کی بھی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔
سورہ زخرف ناظرین قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 میں چونکہ وزخرفا فرمایا ہے، زخرف کا لفظ موجود ہے، تو اسی پر اس صورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ کل 7 رکوع اور 89 آیتیں ناظرین اس صورت کا حصہ ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا ہے، قسم ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم کی، اور لوگوں کو دعوت فکر دی ہے۔ پھر اس کے بعد کفار کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا اگر ان کا رویہ اسی طرح ہے، یہ مسلسل انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ کیا ہم تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس ذکر کو روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو یا تمہیں برا لگتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ نزول آیات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، اور انبیاء علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچایا گیا، اور پھر آگے آنے والے جو بھی وارثین ہیں اس علم نبوت کے، تو انہیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بھی اپنی کوششوں کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ کفار کے کفر کے باوجود، منکرین کے انکار کے باوجود یہ دین اپنا پیغام اسی طریقے سے پہنچاتا رہے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر ایک میسج دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر پچھلی امتوں کے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ انہیں ان کی طاقت کے باوجود وہ برے انجام سے دوچار ہوئے، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو کفار قریش سے کہیں بڑھ کر وہ طاقتور لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک کیے گئے۔ تو کفار کو اور ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس انجام سے کہ جس کے بعد پھر وہ کبھی بھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ یہ بھی بارہا آیتوں میں یہ مضامین گزر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ اوصاف بیان فرمائے کہ کس طریقے سے آسمان سے اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے، اور اس سے مردہ زمینوں کو کس طریقے سے زندہ فرماتا ہے۔ اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہو جائے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، جبکہ وہ گل سڑ کے ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم بارشیں نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے، تو جب مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، لہلہات باغات بن سکتے ہیں، تو زمین کے اندر جو مدفون ہیں ہم انہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کذالک تخرجون، یوں ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرتیں بیان فرمائی۔ پھر اور بھی قدرتوں کا بیان کیا کرتے ہوئے پھر جہاں سواریوں کی بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، مویشی پیدا فرمائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ سواری کی بات کے تعلق سے پھر اللہ رب العالمین نے وہ جملہ بیان فرمایا کہ جو جملہ آج ہمیں پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے جب ہم سواری پر بیٹھیں۔ فرمایا کہ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ جب جانوروں پر یا سواریوں پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ مشہور سفر کی دعا ناظرین اس تلاوت کا حصہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، کہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم خود سے قابو رکھنے والے نہ تھے۔ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس دعا کی ناظرین بڑی برکت ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ بعض ایسے واقعات بھی مفسرین نے لکھے ہیں ان آیتوں کی، اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے اور دیگر نے، کہ بعض لوگوں نے کچھ اعراض کیا کہ کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی اور کون سا ضروری ہے اس کو پڑھنا، تو ان کا جانور اچانک بدک گیا اور ایسا زور سے جناب وہ چلنے لگا کہ پھر وہ اس پہ سنبھل نہ پائے، اس نے پٹخ دیا لوگوں کو۔ ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اعراض کیا اور معمولی سمجھا اس طرح کے کچھ کلمات پڑھنے کو۔ ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ زمینی حادثات بھی ہوتے ہیں، سمندری حادثات بھی ہوتے ہیں، اور آج کے اس دور میں تو اب ہم فضائی حادثات بھی دیکھتے ہیں۔ آنن فانن لوگ، کتنی بڑی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ایک جہاز جب تھوڑا سا کچھ لرزش کرنے لگے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ پھر تباہ ہو جائے تو اور بڑے مصائب و عالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر مرحلے پر، فضائی سفر کر رہے ہیں آپ، بحری سفر کر رہے ہیں یا زمینی سفر کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ سورہ قریش بھی علماء نے بیان فرمائی، سورہ قریش بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت سے حادثات سے اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کفار کے کچھ رویے بیان کیے کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بیٹیوں کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں، عورت کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب انہوں نے اولاد کا نظریہ گھڑا کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے، جب اس طرح کی باتیں بنائیں تو اللہ کی طرف انہوں نے بیٹیوں کی نسبت کی۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جس بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے کفار،
اللہ کی طرف جب نسبت کرنے کی باری آئی تو انہوں نے بیٹی کا انتخاب کیا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی، کبھی فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ ناظرین اللہ نے توجہ دلائی اس طرف کہ یہ کیسی عجیب فیصلے کرتے ہیں. ایک آگے چل کر آیت آئے گی 27ویں پارے میں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، کہ یہ تو بڑی تمہاری بھونڈی اور عجیب تقسیم ہے یہ کہ جب تمہیں اپنی اولاد کے لیے تم بات کرتے ہو تو بیٹوں کا انتخاب کرتے ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتے ہو تو بیٹیوں کا تم انتخاب کرتے ہو، اللہ کی طرف جب منسوب کرتے ہو تو بیٹیوں کو. تو یہ تمام باتیں اللہ نے بیان کی اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب انہیں خود ان کے اپنے لیے بشارت دی جائے، اطلاع دی جائے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ظل وجهه مسوداً، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ قزیم اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. یہاں پر ناظرین ایک نقطہ ہے جو کہ غور طلب ہے، آیت نمبر 17 چل رہی ہے سورہ زخرف کی. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب انہیں بشارت دی جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بیٹی کی بات کو بشارت کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے. گو کہ کفار اس کو بشارت نہیں سمجھتے تھے، خوشخبری کنسیڈر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ اسے بشرا کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے. یعنی بیٹی کا وجود اور بیٹی کا پیدا ہونا بھی بالکل اسی طرح بشارت ہے، خوشخبری ہے، جیسے بیٹے کا پیدا ہونا خوشخبری ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لفظ بشرا سے اللہ نے اس کو بشارت قرار دیا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ اپنی برائیوں کو اور کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اور اس طرح کی باتیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یہ محض قیاس آرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ان پر کوئی بات آتی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ محض گمان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور بات یہ کہ ان کے پاس اپنے کفر پر، اپنی بت پرستی پر کوئی دلیل نہیں ہے. ان سے کوئی دلیل مانگی ہے تو کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے آبا و اجداد کی تقلید کے. یہاں پر رک کر ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جس تقلید کے قرآن ناظرین مذمت کرتا ہے وہ جاہلانہ تقلید ہے. وہ تقلید ہے جو جاہل لوگوں کی تقلید ہوتی ہے. اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ لہذا ہمیں نیک لوگوں کی، بزرگوں کی اور ائمہ دین کی بھی پیروی یا تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو یہ غلط استدلال ہوگا. کیونکہ یہ تقلید جس کی یہاں بات چل رہی ہے وہ جاہلوں کی، گمراہ لوگوں کی اور کفر و شرک کے معاملات میں تقلید ہے. جبکہ دنیا میں جو نیک لوگوں کی، صالحین کی تقلید ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے برسا برس سے، صدیوں سے، اور ان نیک لوگوں کی کہ جن کی نیکی پر، جن کے نیک ہونے پر امت کا اتفاق ہے، اور اللہ نے پھر دنیا بھر میں ان کے ماننے والے پھیلا دیے. اور ماننے والوں میں بھی عام لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے ائمہ دین ہیں. یعنی اگر آج ہم ان تمام ائمہ دین کے ماننے والوں میں دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے. داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، کتنے بڑے صوفی باکمال بزرگ ہیں، مگر پوچھیں کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہیں تقلید، تو کہتے ہیں جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیتیں ہیں تفسیر قرآن کے معاملے میں اور بڑے علوم کے معاملے میں. لیکن پوچھیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اتنے علم کے باوجود، کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی کامل، کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ جی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ائمہ دین متین ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تقلید وہ کہ جس کو امت نے اختیار کیا وہ ایک الگ ہے، اور یہاں جس کی مذمت ہو رہی ہے وہ آبا و اجداد کے نظریات اور ان کی گمراہیوں کی تقلید ہے جس کی قرآن مذمت کرتا ہے، اور ہمیں بھی یقیناً اس کی مذمت کرنی چاہیے. باقی اس کے علاوہ ناظرین پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمائے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے، ان کے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور انہیں کلمہ حق کی طرف لانے کی آپ نے کوشش فرمائی. اس کے بعد پھر کفار قریش حسب سابق، حسب عادت جس طرح عجیب و غریب اعتراضات کیا کرتے تھے، تو ایک عجیب اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ اگر اللہ نے یہ قرآن اتارنا ہی تھا اور اگر یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس نے دو بڑے شہروں کے بندوں پر نازل کیوں نہیں کیا. ان کا مطلب تھا کہ ایک شہر مکہ ہے، ایک طائف ہے، یہ دو بڑے شہر جس کو وہ کہتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. ولید بن مغیرہ تو کہتا تھا ایک میں ہوں اور ایک ثقفی ہے، ابن مسعود ثقفی ہے، تو کیوں نہیں مجھ پر یا ان پر یہ قرآن نازل ہوا؟ اس کے لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں کیا کہ جو خاندانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے کوئی ایسا ان کا ایسا پس منظر نہیں ہے جس کو دنیاوی اعتبار سے بڑا کہا جا سکے. یہ ان کی اپنی سوچ تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا اور کتنے خوبصورت انداز سے انہیں رد کیا ہے. فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمتیں یہ بانٹیں گے اب؟ رب کی رحمت کی تقسیم یہ کریں گے اب؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میری یہ کتاب قرآن
مجھے کس کو عطا کرنی ہے، کس پر نازل کرنی ہے، اور وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کتاب تو کتاب، ہم نے تو معیشت کی تقسیم بھی اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کون کس چیز کا اہل ہے، اس کو اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی بھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو رحمان عز و جل کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کا انجام فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، منہ پھیرے رہتے ہیں، نقید لہو شیطانا، تو پھر ہم ایک شیطان ہی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیصدونہم، پھر وہ شیطان انہیں روکتا ہے نیک راستوں سے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے دوری کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ تو اور شیطان کو اپنے قریب آنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے، اور پھر مسلسل شیطان اسے اپنے ساتھ چلاتا رہتا ہے، اور وہ مسلسل شیطان کا کھلونا بن کے رہ جاتا ہے۔ اور آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب قیامت کا دن پھر آئے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش، جو یہاں پہ بیان کیا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دوری ہوتی جیسے کہ مشرق و مغرب میں دوری ہے، لیکن اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین پھر اسی میں حضرت موسیٰ و فرعون کا جو مکالمہ ہے، عام طور پر قرآن نے ان مضامین کو اختیار کیا، یہاں پھر اس کا اعادہ فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کے درمیان یہ تمام مکالمات ہوئے ہیں، لیکن بالآخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، ان کی جہد مسلسل کس طرح رنگ لے کر آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرعون کے تکبر کا بھی ایک انداز یہاں پر بیان کیا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کل کی گفتگو میں شامل کریں گے۔ سورہ دخان کی بھی آج کچھ حصے کی تلاوت ہوئی، لیکن انشاءاللہ کل کی نشست میں سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ زخرف کی کچھ آیتیں جو مزید باقی ہیں، انشاءاللہ ان مضامین کو کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج کی گئی تلاوت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے آپ کو اور ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔